عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ اور یہ بھی کہا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ہم آپ کو خبر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس حقیقت کی خبریں ہیں، آپ کے پاس وہ نہیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ لوگ بظاہر اچھے کام کرتے ہیں لیکن ان کا تعلق اللہ کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا، دنیاوی کام کرتے ہیں، دنیا کے لیے کرتے ہیں، لوگ خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں، مطمئن ہو جائیں، ہمیں ووٹ دیں، ہماری سپورٹ کریں، ہمارے نعرے ماریں، ہمارا نام لیں، یہ ایسے نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کو تو اللہ اللہ کہہ کر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بھی اس وقت تک پسند نہیں جب اندر سے صاف نہ ہو۔ کیا خیال ہے؟ اس لیے یہ بتا کہ اللہ کے ہاں کوئی پسندیدہ کیسے بن سکتا ہے، اس کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے حدیث پیش کی، اور حدیث میں سب سے پہلے اللہ اکبر، چونکہ سلسلہ سند اس امت کا امتیاز ہے، چاہے کتنا زمانہ اور بھی گزر جائے، یہ سلسلہ سند کا امتیاز جو ہے نا یہ ماشاءاللہ قائم رہے گا۔ تو یہ سلسلہ سند تو علم حدیث کا ایک حصہ ہے باقاعدہ، کہتے ہیں علم الحدیث ذو قوانین تحد یعرف بها احوال متن و سند فذلک الموضوع والمقصود ان یعرف المقبول والمردود۔ متن جو ہے نا اس کی قبولیت و رد وہ سند کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور سند جو ہے نا یہ اصل میں بنیادی طور پر جہالت دور کرنے کے لیے ہے، کیونکہ نفاقفیت اور جہالت کی بنیاد پر جو فیصلہ وہ غلط ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ۔ تو جتنے بھی کسی حدیث کے مقبول یا معتبر یا صحیح ہونے کے لیے اصول و شرائط رکھے گئے ہیں نا، ان کا بنیادی مقصد جہالت دور کرنا ہے، کہ انسان کوئی فیصلہ جہالت کی بنیاد پر نہ کرے۔ ان تصیبوا قوما بجہالہ، کسی راوی کے عادل ہونے کا اور سلسلہ سند کے متصل ہونے کا جی، اور حافظے کے صحیح ہونے کا جو شرائط اور اصول ہیں ان کی بنیاد یہی ہے کہ کہیں انسان غلط فیصلے پر نہ پہنچے۔ تو بہرحال یہ ہے سلسلہ سند پہلے اور متن بعد میں۔ تو سلسلہ سند کے متعلق تو اصل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے محافظ اور راوی ہیں، انہیں ہی آپ نے فرمایا تھا آگے پہنچاؤ۔ لیکن صحابہ کرام کے متعلق یہ بات پہلے بھی اشارتاً ہوئی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ بھائی نہ، اس میں جب نبی وحی کی بات ہوتی ہے نا، پھر ہمارے لیے آسمان سے گرنا تو برداشت ہو سکتا ہے، اس میں کمی بیشی کرنا جو ہے نا اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے مولانا الطاف حسین حالی نے جی صحابہ کرام کے متعلق یہ بات کی ہے، رہے حق میں تھی دوڑ اور بھاگ ان کی، فقط حق پہ تھی جس سے تھی لاگ ان کی، شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی، بھڑکتی نہ تھی خود بخود باغ آگ ان کی، بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی۔ آگے یہ الفاظ بولے ہیں انہوں نے، جہاں کر دیا گرم گرم آ گئے وہ، جہاں کر دیا نرم نرم آ گئے۔ صحابہ کرام کا انداز ہوئی ہے بس نبی پاک کے اشارے میں ختم۔ اس لیے صحابہ سارے عادل ہیں، لیکن ہمارا سلسلہ شروع ہوتا ہے نیچے سے۔ اب یہاں سے شروع ہوتے ہیں نا، ہمارے شیخ، وہ ان کے شیخ، ان کے شیخ، ان کے شیخ، ان کے شیخ۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ درس بخاری میں نے ذکر کیا تھا، اور اپنے زمانے سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، امام بخاری کے زمانے تک ہر دور کے مشائخ کا ذکر کیا، اور اس حدیث کی روشنی میں کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق،